السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پی ڈی ایم نے جو کل لارکانہ میں جلسہ کیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ چوروں لٹیروں کا ایک گروہ ہے جس کو آپ پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو پی ڈی ایم نہیں کہتا۔ ان لوگوں نے 50 سال تک ملک کو لوٹا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہمارے بلکہ کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ ادھر شہید ہو رہے ہیں بلوچستان میں، گھروں میں لاشیں آ رہی ہیں، اور یہ وہ جوان ہیں جو گھروں سے دور 3 ماہ 4 ماہ ڈیوٹیز کرتے ہیں اور بعد میں ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں اور لاڑکانہ میں انہوں نے کنجر خانہ لگایا ہوا ہے اور یہ برسی منا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کون سی برسی ہے جو ناچ ناچ کے منائی جاتی ہے؟ اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور ساتھ میں یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں وہ جو داڑھی اور پگڑی کا سودا کرنے والا وہ ڈیزل ملا وہ ان کے ساتھ شامل ہے، جس کو شرم نہیں آتی، جو اپنا دین اور ایمان بیچ چکا ہے پیسے کے لیے۔ وہ شخص جو کسی دور میں بینظیر کی حکومت کو کہتا تھا کہ عورت کی حکمرانی کفر ہے، وہ اس ٹائم بھی اس کو ڈیزل کا پرمٹ ملا اور وہ بینظیر کے سینڈل چاٹ رہا تھا، آج وہ مریم نواز کے سینڈل چاٹ رہا ہے۔ اس شخص پہ بین لگنا چاہیے۔ یہ شخص اسلام کے نام پہ ایک اتنا بڑا دھبا ہے یہ آدمی۔ اس کی جماعت کے اپنے لوگ جو اس کو چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کے لیے جس کی تصدیق احسن اقبال کر چکا ہے کہ ہم نے اسرائیل میں اپنا وفد بھیجا۔ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ان کی ساری سیاست مولانا فضل الرحمان کی اس بات پہ کھڑی تھی کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ اس سے پوچھا جائے اور اس کی شیو کر دینی چاہیے۔ یہ داڑھی کی توہین ہے۔ اس آدمی نے جو داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ شخص توہین کر رہا ہے۔ جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس نے اوپر سے پگڑی اور دستار باندھی ہوئی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے آج اسلام اس حال میں پہنچا ہے۔ اس شخص پہ مقدمہ ہونا چاہیے، اس پہ بین لگنا چاہیے۔ یہ پچھلے 20-30 سال سے جھوٹ بول رہا ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ خود یہ اپنی جماعت کے لوگوں کو اسرائیل بھیجتا رہا ہے، جو کہ بات سامنے آ چکی ہے، اور کوئی میڈیا کا بندہ اس پہ بات نہیں کر رہا۔ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، پوری پاکستانی قوم کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر جمع ہونا چاہیے عوام کو، اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ 20-25 سال سے تم جھوٹ بولتے رہے ہو اور دوسروں کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے رہے ہو، جبکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ تم اپنے مولویوں کو اسرائیل مدد کے لیے بھیجتے رہے ہو۔ اور یہی حال پی ایم ایل این کا ہے، جو عمران خان پہ الزامات لگاتے ہیں، جبکہ خود یہ لوگ اسرائیل سے تعلقات بنانے کے لیے خفیہ طور پہ اپنے وفد بھیجتے رہے ہیں۔ ایسے جھوٹوں، چوروں اور لٹیروں کو مکمل طور پہ پاکستان میں بین ہونا چاہیے۔ نہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم جسے نام دیا گیا 11 جماعتیں جو اکٹھی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف چوری چکاری ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 50 سال سے پاکستان میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں، یہ وہی بھٹو ہے جس نے 70 کے الیکشن ماننے سے انکار کر دیا تھا جب شیخ مجیب الرحمان کو واضح میجورٹی تھی۔ اور یہ شخص، اس کو شرم نہیں آتی۔ اس شخص کی ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مشرقی پاکستان جاتا رہا، اور یہ شخص اور یہ پارٹی آج اپنے آپ کو پاکستان میں جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار کہتی ہے۔ یہ پارٹی نہیں، یہ لوگ ناسور ہیں۔ اس ملک کو تذاب سے دھونے کی ضرورت ہے۔ ان سب لوگوں کو کہیں چاند پہ بھیج دیں، مریخ پہ بھیج دیں، آپ کا ملک صاف ہو جائے گا، آپ کا ملک سدھر جائے گا۔ 11 جماعتوں کے اکٹھے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یہ جو جلسہ کر رہی ہیں لارکانہ میں کل جلسہ ہوا، اس جلسے کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھیے گا، دھرنوں سے، جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتیں۔ اگر دھرنوں یا جلسوں سے حکومتیں گر سکتی تو آپ نے دیکھا کہ 2018 سے پہلے طاہر القادری نے بہت بڑا دھرنا دیا، عمران خان نے تاریخ کا سب سے بڑا لمبا دھرنا دیا۔ اگر جلسوں اور دھرنوں سے حکومتیں گر سکتی تو اس ٹائم گر جاتی۔ اب آپ کا سوال ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ پھر کیوں دھرنا دے رہے ہیں؟ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، اب دیکھیے نواز شریف لوٹ لاٹ کے اپنی عمر پوری کر چکا، زرداری کی ٹانگیں قبر میں ہیں، اور اس کا ہیجڑا نما جو بیٹا ہے وہ اس کو قوم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو نواز شریف ہے وہ اپنی بیٹی کو اس قوم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ تو ان جلسوں کے ذریعے یہ اپنے ان جو بچے ہیں ان کو اس قوم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس قوم کا رہنما بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں، ان کو عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے ہماری پاک آرمی پہ بھی تنقید ہوتی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے ادارے
सारे इदारे बहुत मुतबर हैं और जो अपोजिशन पार्टियां यही पार्टियां थी जो इन इदारों के साथ काम करती रही हैं। PMLN हो गया या पीपल्स पार्टी हो गया, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं ये सदर अयूब की को पापा कहा करते थे। ये लोग अगर पीपल्स पार्टी वाले भूल गए हैं। इसी तरह नवाज शरीफ बड़े करीबी साथी रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक के। तो ये तो कंट्री के इदारे हैं। इस तरह जुडिशरी है, जिस तरह नैब है, ये पाकिस्तान के इदारे हैं। इन पे तनकीद समझ से बाहर है क्योंकि यही पार्टियां पिछले 50 साल से इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रही थी और इन्हीं इदारों के साथ काम कर रही थी। आज ये हुक्मरानी हुकूमत में नहीं है तो ये इदारों पे तनकीद करना शुरू हो गई है। इनको बस कोई ना कोई एजेंडा चाहिए और इनका कोई मकसद नहीं है। मौलाना गफूर हैदरी की तरफ से एक बयान है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को दोबारा नैब का नोटिस आता है तो हम GHQ के बाहर धरना करेंगे और सवाल करेंगे हम बाजवा साहब से। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान की तो आप बात ही ना करें ना। आप कह लें कि 100 शैतान मरे होंगे तो वो एक शैतान पैदा हुआ होगा। वो बंदा दीन इस्लाम के नाम पे वो बंदा सबसे बड़ा धब्बा है। जो शख्स इसराइल में अपने मौलवी भेजता रहा हो, जो शख्स हर हुकूमत का हिस्सा रहा हो, जरदारी हुकूमत के जितने जराइम हैं, नवाज शरीफ हुकूमत के जितने जराइम हैं, ये सब उनमें बराबर का हिस्सेदार है। तो इस शख्स पे तो मुकम्मल बैन लगना चाहिए। इस शख्स की दाढ़ी साफ करके इसको किसी कुएं में फेंक देना चाहिए। ये शख्स इस फितना है, ये शख्स चलता फिरता फितना है। अच्छा, इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? 2.5 साल तकरीबन गुजर चुके हैं, तो क्या किया अभी तक इमरान खान ने? देखिए, पिछले 50 साल से इन सियासी लुटेरों ने पाकिस्तान को लूटा है। पहली बार पाकिस्तान पे कोई ईमानदार बंदा आया है। आप कहेंगे रातों रात हालात ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, इन्होंने जाली भर्तियां करके हर इदारे में अपने बंदे घुसाए हुए हैं। आप PIA में देख लें, यूनियंस बनी हुई हैं। इसी तरह सुई गैस में आप किसी इदारे का नाम ले लें, उसमें इन्होंने अपने माफियाज बने हुए हैं। आप इन इदारों में चले जाएं, आपको पता चलेगा ये फ़लानी यूनियन जो है ये पीपल्स पार्टी की है, ये फ़लानी यूनियन नून लीग की है और ये वो लोग हैं, ये वो माफियाज हैं इदारों में जो इमरान खान को चलने नहीं दे रहे क्योंकि उनका काम बंद है। रिश्वत, सिफारिश, हर चीज़ बंद हुई पड़ी है और ये लोग जिनका घर का खर्चा ही इस चीज़ पे चलता था वो वेले बैठे हुए हैं। तो इमरान खान को आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, 50 साल आपने चोरों लुटेरों को टाइम दिया है तो 10-12 साल आपको हालात ठीक करने के लिए इमरान खान पे एतमाद करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा।